بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک عز وجل فی کلامہ المجید وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی والدیک وآلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی والدیک وآلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام استاذ العلماء محقق دوراں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ابو الاحمد محمد علی رضا قادری اشرفی دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر محمد فیصل فریاد صاحب، اور محترم المقام جناب محمد امتیاز کالوں صاحب، محترم جناب محمد ناصر صاحب، اور مولانا محمد بلال صاحب، حافظ مولانا قاری محمد بابر علی نشاہی صاحب، اور دیگر میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم سب قبلہ قاری حافظ محمد علادتہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ ختم شریف کی اس محفل میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ آپ نے مجھ سے قبل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ثناخوانی اور اس سے قبل ایک جاندار عقائد و غیرت سے بھرپور تحقیقی خطاب سماعت فرمایا۔ وقت چونکہ 12 بج چکے ہیں، لہٰذا میں ایک دو باتیں عرض کر کے چند منٹ کی حاضری کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر کے جن بچوں نے قرآن مجید برہان رشید ناظرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، ہم سب مل کر علماء کرام ان کی دستار بندی کریں گے، اور میں ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اللہ کے رسول کی محبت سکھاؤ۔ سب سے پہلی چیز کیا کہ اللہ کے رسول کی محبت سکھاؤ۔ جب کبھی گھر جایا کرو نا، علماء کرام سے جو واقعات اور حضور کی شانیں سنتے ہو، کوئی حضور کی عظمتیں اور رفعتیں جو بیان علماء سے سنتے ہو، وہ کبھی کبھی گھر جا کے نا جب کھانا کھاتے ہو نا، شام کا یا دوپہر کا، یا جب بچے سارے اکٹھے ہوتے ہیں یا سونے کے وقت، تو ان کو حضور کی شانیں سنایا کرو، تاکہ ان ہماری اولادوں کو پتہ چلے کہ ہمارے آقا و مولا تو نبیوں کے تاجدار ہیں، امام الانبیاء ہیں، قائد المرسلین ہیں، ان کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو، حضور کی حدیث پر عمل ہو۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو اپنے پیارے نبی کی محبت سکھاؤ اور اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی آل پاک، آپ جیسے کہ بڑا خوبصورت خطاب سن رہے تھے، حضور کی آل پاک کے تذکرے سنایا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کی اطرت پاک کے تذکرے سنایا کرو، حضور کے صحابہ کرام کے تذکرے سنایا کرو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو اللہ کا قرآن سکھاؤ۔ ہم روزانہ نا، آپ بھی، میں بھی، میرا دل بھی اور آپ کا دل بھی اس بات پہ جلتا ہے جب مغرب ہمارے قرآن پر یا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر جب وہ ناپاک حملے کرتے ہیں، کبھی قرآن جلایا جاتا ہے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی جسارت کی جاتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ مذمت ہے جی، مذمت ہے، مذمت کر کے چپ کر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ان کا، کیا ہم جواب نہیں دے سکتے؟ بھئی میں اور آپ کیا جواب دے سکتے ہیں ان کو؟ میں اور آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن کا علم عطا کریں۔ وہ 1400 سال گزر گئے، ہمارے رب نے اپنے سچے رسول پر جو اپنا سچا کلام نازل کیا، 1400 سال پہلے رب ذوالجلال نے فرمایا پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائیں، میرے قرآن کی صورت جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن مجید کو انہوں نے جلایا ہے، ہمارے دل زخمی ہیں اور ہم پر اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید ان کا جلانا یہ ان کی اعلان شکست ہے۔ وہ قرآن مجید جلا کر معاذ اللہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی اللہ رب العالمین نے تو 1400 سال پہلے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تمہیں شک ہے نا کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں، تو تم بھی عربی، تمہاری زبان بھی عربی، تمہارا لہجہ بھی عربی، تمہارا ملک بھی عربی، تم بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے بڑے بڑے ماہر ہو، قصیدہ پڑھتے ہو تو صبح سے شام اور شام سے صبح کر دیتے ہو، اور تمہیں بلاغت و فصاحت بڑا ناز ہے، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کی ایک سورت کی مثل کوئی لے آؤ۔ حضرات محترم 1400 سال سے یہ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ قرآن کی خدمت کر سکتے ہیں، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچوں کو بڑی بڑی علوم سکھاؤ، جو دنیاوی علوم ہے وہ سکھاؤ، لیکن یہ دعوت، یہ دستک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اتنے روپے اور اتنے پیسے اور اتنا سرمایہ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم پر لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ بھئی پاک کوئی نہیں ہے، میں بھی لگا رہا ہوں، آپ بھی لگا رہے ہیں، اور لگانا چاہیے۔ بچوں کا اچھا مستقبل بنے، وہ اچھے فیلڈ میں جائیں اور اچھا کام کریں، ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے، کرنا چاہیے، مجھے کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جو بات پیغام آپ کی خدمت میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ساری تعلیموں سے پہلے ہمیں اللہ کا قرآن اپنی اولاد کو سکھانا چاہیے۔ یہ قرآن مجید برہان رشید صرف ختم اور درود اور تیجا اور ساتواں کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن مجید حیات اور زندگی عطا کرتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار و ذلیل ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن مجید کو ہم نے صرف الماریوں کی زینت بنا کے رکھا ہے۔ حضرات محترم، آپ گھر میں قرآن پڑھیں، اپنے اولاد کو قرآن پڑھنا سکھائیں تو صحیح۔ جب آپ کی اولاد قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائے گی، پھر آپ وہ ترجمہ پڑھے گی، پھر اس کی تفسیر پڑھے گی، پھر اللہ کا جو پیغام ہمارے نام ہے، جو اس نے ہمیں حکامات دیے، اس پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ اسلام پھر دنیا میں غالب ہو جائے گا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، قرآن سے ہم نے سیرت لینی ہے، ہم نے اپنی تہذیب قرآن سے لینی ہے۔ جب ہمارا بچہ قرآن پڑھا ہی نہیں ہے تو پھر قرآن سے سیکھے گا کیا؟ ہمارے بچے نے جب قرآن مجید اگر ناظرہ پڑھ بھی لیا، ترجمہ نہیں آتا اسے، یا اس نے علماء کے پاس نہیں بیٹھا یا ترجمہ نہیں پڑھا، تو وہ قرآن سے کیا میسج لے گا؟ وہ تو پھر ساری تھیوریاں اور سارے جتنے بھی نظریات ہیں جو اسے سکول میں پڑھائے گئے وہی پڑھتا رہے گا۔
اس لیے حضرات محترم یہ ضروری نہیں کہ نصاب میں شامل ہو یا نہ ہو، آپ اپنے نصاب بچوں کے نصاب میں قرآن ضرور شامل کریں. اور قرآن سے سیرت جب بنے گی نا، جب قرآن مجید برہان رشید سے ہماری سیرت بنے گی تو پھر انشاءاللہ العزیز پھر وہ مسلمان پیدا ہوں گے جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھیں گے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے ناول لے لیے، ہم نے بہت ساری بیماریاں اپنے سر پر مسلط کر رہی. قرآن کو پڑھو. اور سویڈن کا اور دوسرے ممالک کا جو تم اگر جواب دینا چاہتے ہو نا، پاکستان میں اور دیگر ممالک میں، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو. جب تمہارے بچے قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھ کر اس قرآن مجید برہان رشید سے اپنا کردار متعین کریں گے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، تو انشاءاللہ زمانے میں ایک ایسے افراد تیار ہوں گے جو کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. اسلام کا نظام عدل، اسلام کا نظام طہارت، اسلام کا نظام معاشت، اسلام کا نظام معاشیت، کوئی بھی ایسا تشنا نہیں ہے جو قرآن نے چھوڑا ہو اور قرآن نے ہمیں کہا ہو کہ تم دوسروں سے لے لو، میرے پاس اس کا حل معاذ اللہ موجود نہیں ہے. بلکہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے ہر چیز کا حل قرآن مجید میں رکھ دیا ہے. اور میں ان والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھایا، اور سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں خود بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کا نور دیں. ہمارے جو بزرگ تھے نا، وہ قرآن مجید اتنی تلاوت کیا کرتے تھے کثرت سے قرآن مجید کی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف میں 61 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی. اور الف لام میم، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک حرف نہیں، یہ 3 حروف ہیں. جو کوئی الف لام میم پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا. یہ نیکیاں کمانے کا بھی ذریعہ ہے اور دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا بھی ذریعہ ہے. حضرات محترم یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. ہم اپنی اولاد کو قرآن مجید سے دور کر رہے ہیں دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر. آؤ قرآن مجید برہان رشید سے اپنی اولاد کو خود بھی محبت کریں اور اپنی اولاد کو بھی محبت سکھائیں. اور میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات، آپ کی سیرت اور کردار کا ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر ہم بچوں کی دستار کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چوری ہو گئی. کیا ہوئی؟ کسی چور نے زرہ چوری کلا رہی. اگلے دن دیکھا وہ بندہ زرہ لے کر بازار میں پھر رہا ہے بیچنے کے لیے، اور آواز لگا رہا ہے کہ یہ زرہ لینی ہے، کسی نے لینی ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ دیکھ لی، اور یہودی تھا وہ، اس کو بلا لیا. فرمایا یہ زرہ میری ہے، امیر المومنین ہے آپ کے دور خلافت کا یہ بات ہے، یہ زرہ میری ہے، تو کدھر لیے پھرتا ہے؟ اس نے کہا جناب نہیں یہ میری زرہ نہیں، آپ کی زرہ نہیں، یہ میری زرہ ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور اپنے مقرر کیے ہوئے قاضی حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لے گئے. جج کس نے لگایا تھا؟ خود حضرت علی پاک نے. اس کی عدالت میں، حضرت قاضی شریح کی عدالت میں آپ اس یہودی کو لے گئے. امیر المومنین لے گئے جب، تو قاضی صاحب نے کہا جناب امیر المومنین کدھر تشریف؟ آپ نے فرمایا یہ یہودی یہ میری زرہ چوری کر کے کہتا ہے میری زرہ، مکر گیا، کہنے لگا کہ یہ زرہ میری ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زرہ میری ہے، چوری ہو گئی تھی. حضرت قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ نے اس یہودی سے پوچھا، کہنے لگا جناب یہ زرہ میری ہے. آپ نے فرمایا امیر المومنین کہہ رہے ہیں میری ہے. وہ کہنے لگا جناب اگر ان کی زرہ ہے تو ان سے کہیں کوئی گواہ پیش کرے، کوئی گواہ پیش کرے. یہ نظام اسلام جو ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اعظام، ہمیں دین ان سے سیکھنا ہے.
سیرت ان سے سیکھنی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاضی شرح نے کہا کہ جناب آپ گواہ لے آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے گواہ میرا بیٹا حسن اور میرا غلام کمبر میری گواہی دے گا کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی امیر المومنین آپ کے حق میں آپ کے شہزادے امام حسن کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ کتنی سیدنا صدیق اکبر اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس امت میں سب سے بڑے قاضی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، لیکن وہ حضرت قاضی شرح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں آپ کے بیٹے کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا یہ میرے پاس 2 گواہ ہے، آپ نے گواہی قبول نہیں کی تو میں اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں، زرہ یہودی کو دے دی جائے۔ حضرت قاضی شرح نے فیصلہ کر دیا، زرہ یہودی کو ملی تو وہ یہودی حضرت علی المرتضیٰ کے قدموں میں پڑ گیا اور قدموں میں بیٹھ کر عرض کرنے لگا حضرت یہ زرہ آپ کی ہے، میں نے تو آپ کی سیرت اور کردار کو دیکھا ہے کہ جس نبی کا کلمہ آپ نے پڑھا ہے مجھے بھی ان کا غلام بنا لیں، کیونکہ اتنا ستھرا دین، اتنی ستھری سیرت اور اتنا اعلیٰ کردار اگر آپ کا ہے تو آپ کے نبی کی تعلیمات کا اندازہ کیا ہوگا۔ اتنا اعلیٰ اور ستھرا کردار۔ حضرات محترم اس کافر یہودی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا یہ روشن پہلو کیا میں اور آپ ابھی مولانا علی صاحب بڑی وضاحت کے ساتھ ہم محبت کے دعوے بڑے کرتے ہیں، ہمیں اہل بیت سے پیار ہے، ہمیں صحابہ سے پیار ہے، کبھی ہم نے ان کی سیرت کو بھی اپنانے کی کوشش کی ہے، کبھی ہم نے ان کے کردار کو بھی اپنانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت حیدر کرار رضی اللہ گواہ موجود ہیں، لیکن اس کے بعد حضرت قاضی شرح نے رد کر دیے، فرمایا ٹھیک ہے میں گواہ اپنا دعویٰ واپس لیتا ہوں۔ وہ یہودی قدموں میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور ساری زندگی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے گزار دی۔ حضرات محترم یہ میرا یہ پیغام آپ کی خدمت میں کہ قرآن مجید برہان رشید اپنے بچوں کو اس کی زیادہ سے زیادہ تعلیم دے۔ بچے ناظرہ پڑھ گئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ان کو اگلی سٹیپ پڑھائیں۔ پھر بھئی ایک لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بچوں کو مولوی نہیں بنانا، نہ بناؤ مولوی، تمہاری مرضی، بھئی قرآن تو پڑھاؤ نا، نہیں بنانا مولوی تو تم نہ بناؤ، یہ تمہاری مرضی ہے، کم از کم بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ کل وہ جنازہ پڑھے تمہارا تو اسے جنازے کی دعائیں تو آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کے ذمے جو سب سے پہلا حق ہے نا، 4 یا 5 حقوق حضور نے بیان کیے۔ پہلا حق یہ ہے الصلاۃ علیہما، ماں باپ پر نماز جنازہ پڑھنی ہے۔ جب جنازہ نہیں آتا ہمیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھنا ہے، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے، پتہ نہیں ہاتھ اٹھانے ہیں کہ نہیں اٹھانے۔ تو حضرات محترم ہماری زبوں حالی کا وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتے ہیں، میں ان کو بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قاری بابر علی نشائی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو قرآن مجید کی یہ تعلیم دے رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مزید محنتوں کو قبول فرما کر انہیں استقامت عطا فرمائے، اور یہ ادارہ قائم و دائم و ثابت رہے۔ اللہ رب العالمین یہاں سے قرآن کا فیضان جاری اور ساری رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔